آج ہمارے ہسپتالوں کے اندر ہونے والے دل خراش کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہمارے ہسپتالوں کے اندر جو لواحقین کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، جسے دیکھ کر انسانیت شرما جائے، ایسے حالات ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ وہ کون سا ایسا شخص ہے جو ہسپتال کے اندر خوشی سے جاتا ہے؟ اگر جا کر دیکھا جائے تو ہمارے سامنے اس طرح کے حالات سامنے آتے ہیں کہ لوگوں کو رہنے کی جگہ فراہم نہیں کی جاتی، پریشان ہوتے ہیں، گیلریوں کے اندر سخت سردی کے اندر سو رہے ہوتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ ادھر بھی ایک سیکیورٹی گارڈ آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اٹھو بھائی، یہاں سونا نہیں ہے۔ کون وہاں خوشی سے گیا ہوا ہے؟ یہ تو بیچارے اپنے مریضوں کے ساتھ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے راحتوں اور آسائشوں کو چھوڑ کر وہاں پریشانی کے عالم میں دن گزار رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ مالک ہمارے مریض کے لیے کوئی صحت یابی کا راستہ کھول دے۔ اس پریشانی کے عالم میں ان کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ گرائے جاتے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے یہاں نہ کھڑے ہوں، کبھی کہا جاتا ہے کیمرہ لگا ہوا ہے یہاں نہ کھڑے ہوں، کبھی ادھر بھگایا جاتا، کبھی ادھر بھگایا جاتا ہے۔ آخر ذرا مجھے ایمان سے بتائیے کہ وہ لوگ کہ جو وہاں گئے ہوئے ہیں، اگر ان میں سے کسی کو کہا جائے بھائی صاحب آپ 1000 روپیہ لے لیجئے اور یہاں پر جو ہے آپ نے خالی کھڑے ہونا ہے، تو شاید وہ اپنے بیوی اپنے بچوں کو چھوڑ کر وہاں پر کھڑا ہونا گوارا نہیں کرے گا۔ 1000 کیا، وہ لاکھوں روپے ٹھکرا دے گا، کہے گا جو سکون مجھے گھر میں اپنے میاں بچوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ ملتا ہے، میں بھلا یہاں کھڑے ہو کر کیا کروں گا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں پر کس طرح سے ان کو ستایا جاتا ہے۔ کیا ہمارا اسلام ہمیں اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ نہیں، قرآن تو کہتا ہے رحماء بینہم، تم ان کو دیکھو گے کہ مسلمان جو ہوں گے وہ آپس میں باہم ایک دوسرے سے رحم دلی کرنے والے ہوں گے، وہ ان کے دل تو نرم ہوتے ہیں، وہ تو شیر و شکر کی طرح ہوتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، تم انہیں جو ہے دیکھو گے کہ وہ رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کسی کی دل آزاری کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے اس کی آرام میں خلل کرنے کا ذریعہ بن جائے؟ نہیں نہیں میرے بھائی، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری جو تربیت فرمائی اس کے اندر یہ آیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے اس طرح ملے کہ جس طرح ملنا اس کو پسند ہے، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس سے جب ملے گا تو اللہ اس پر خوش ہوگا۔ یہاں پر تو تذلیل کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، رحم کیجئے ان کے اوپر، یہ جو اپنے گھروں کو آسائشوں کو چھوڑ کر یہاں زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، تو ان پر رحم کیجئے، حسن سلوک کیجئے، ان کے لیے کوئی ایسے رہائش کا، انصرام کا کوئی ایسا بندوبست ہونا چاہیے کہ جس کے اندر ان کو دھکے نہ کھانے پڑتے ہیں، انہیں دھتکارا نہ جاتا ہو، انہیں یہ نہ کہا جاتا ہو کہ یہاں نہ بیٹھو اور یہاں نہ بیٹھو۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مسلمان بھائی کے دل میں خوشی کو داخل کرتا ہے تو یہ اس کے اوپر مغفرت کو واجب کر دیتا ہے۔ بیچارے سیکیورٹی گارڈز کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، ان کے اوپر بھی جو حکام بالا بیٹھے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ارے مینجمنٹ چاہیے اس طرح کہ مریض کو بھی ریلیف دیا جائے اور اس کے ساتھ جو اٹینڈنس ہیں ان کو بھی
جو ہے ریلیف دیا جائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں تاکہ انہیں مشقت نہ ہو، ان کے دل میں خوشی ڈالنے کی راحت سمانیاں کی جائیں، اور ان کے لیے ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ بیچارے اللہ کی راہ میں آ کر آزمائش میں مبتلا جو ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے دل میں ڈھارس اور دل میں پیار ہو اور امنگ اٹھے، ان کے دلوں سے دعائیں نکلیں، اور وہ دعا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مظلوم کی زبان سے سنتا ہے، کسی غمزدہ کی زبان سے سنتا ہے، تو خالق کائنات اس کو ویسے ہی قبول کر لیتا ہے۔ آپ تو ان سے دعا کرایا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں حق العباد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔